حج پہ بلا مولا، مجھے کعبہ دکھا مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام حجاج کرام اور حجن صاحبات اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، حج کا زمانہ بالکل قریب ہے۔ زمین کے ہر کنارے اور کونے سے حج کے لیے، عمرے کے لیے اور مدینہ پاک کی زیارت کے لیے تشریف لے جانے والے قابل سعادت مند حضرات اللہ پاک کی توفیق سے اپنی اپنی تیاریوں کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔ اس مناسبت سے کچھ باتیں عمرہ اور حج سے متعلق پیش خدمات ہیں۔ اپنے گھر سے روانہ ہونے سے لے کر ایئرپورٹ تک تمام تر تیاریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس چیز کے انتظار میں رہیں کہ بس ہمیں اپنی پلین پر سوار ہونا ہے۔ اس سے پہلے مکروہ وقتوں کے علاوہ میں 2 رکعت نفل و نماز ہمیں ادا کرنا ہے، جس کا طریقہ عام نفل و نماز کی طرح ہے۔ البتہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد مکمل ادا کرنا ہے، اس شان کے ساتھ کہ مرد حضرات احرام کی سفید چادریں پہنے ہوئے ہیں۔ البتہ ابھی نیت وغیرہ عمرے اور حج سے متعلق کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اور حجن صاحبات اپنے عام لباس کے ساتھ اسی شان میں رہ کر 2 رکعت نفل و نماز ادا کر کے بالکل تیار رہنا ہے کہ پلین پر سوار ہونا ہے۔ یہاں تک کہ پلین پر سوار ہونے کا وقت بھی آ گیا، اپنی اپنی سیٹ پر الحمدللہ اطمینان سے جب بیٹھ جائیں، کھانے پینے کی تمام چیزوں سے فارغ ہو جانے کے بعد ایک عاشقانہ ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کھانے پینے کی تمام تر ضروریات سے فارغ ہو جانے کے بعد اب ہمیں میقات آنے کے انتظار میں نہیں رہنا ہے، بلکہ میقات آنے سے پہلے ہی ہمیں نیت کے متعلق بڑے ہی چاق و چوبند کی حالت میں اور تیاریوں کے ساتھ رہنا ہے۔ جو لوگ حج قران کرنے والے ہیں وہ لوگ اس وقت تو حج اور عمرے دونوں کی نیت ایک ساتھ کریں گے۔ ان کی نیت کے الفاظ یہ ہوں گے، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ اپنی عام اردو زبان میں بھی دعا اس طرح نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوں، ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے قبول فرما۔ اور جو لوگ حج تمتع کرنے والے ہیں وہ اس وقت صرف عمرے کی نیت کریں گے۔ ان کے لیے عمرے کی نیت کے الفاظ دعا سمیت یہ ہوں گے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ عام اردو زبان میں اس کا مطلب اور نیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے اللہ، میں عمرہ ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے قبول فرما۔ نیت کے ساتھ تلبیہ بھی پڑھنا ہے۔ نیت کے ساتھ تلبیہ جب ہم نے پڑھ لیا ہے
تو اب احرام کی تمام پابندیاں ہماری یہیں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کا خیال کرتے ہوئے، ان کا اہتمام کرتے ہوئے سفر ہمارا الحمدللہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد وہاں اور بھی دیگر تیاریوں کے ساتھ ہمیں اپنے سفر کو آگے بڑھانا ہے، یہاں تک کہ اپنی بلڈنگ مکہ مکرمہ میں آپ تشریف فرما ہوں گے۔ وہاں اپنی تمام تر سہولیات کو حاصل کرتے ہوئے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، زبان پر تلبیہ ہر وقت جاری رکھتے ہوئے اپنے اوقات کو قیمتی سے قیمتی بنا کر گزارنے کی کوشش کیجیے، یہاں تک کہ آپ عمرے کے لیے حرم شریف تشریف لے جا رہے ہوں گے۔ عمرے میں 4 کام اہم اور ضروری ہے، جن میں سے پہلے 2 کام فرض اور باقی اخیر کے 2 کام واجب ہے۔ عمرے کے لیے پہلا کام احرام سمیت نیت کرنا، الحمدللہ یہ ہو چکا ہے۔ دوسرا کام بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے، اس کے لیے حرم شریف تشریف لے جائیں گے اور حجر اسود کے کونے پر پہنچنے سے پہلے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے بیت اللہ شریف کا استقبال کرنا ہے، یعنی طواف جہاں سے بھی ہمیں کرنا ہے وہاں پہنچ کر بیت اللہ شریف کا استقبال کرتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بہت ہی گڑ گڑا کر بہت ہی دھیان کے ساتھ اپنے لیے اور تمام اہل و عیال اور مسلمانوں کے لیے آپ دعا کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں یہ خوشخبریاں موجود ہے کہ بیت اللہ پر نگاہ پڑنا اس حال میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس شان کے ساتھ آپ دعا بھی کرتے رہیں۔ جب دعا کا عمل آپ کا مکمل ہو چکا ہے، یہاں پہنچ کر تلبیہ پڑھنا آپ کا بند ہو جائے گا، اور آپ مرد و حضرات ایک عمل خاص طور سے دھیان میں اجتباء کا عمل کرنا نہ بھولیں۔ اجتباء کے عمل کو یاد کرتے ہوئے اب ہمیں طواف شروع کرنا ہے، اور یاد رہے کہ اجتباء کا یہ عمل صرف حاجیوں کے لیے، مرد و حضرات کے لیے ہے۔ اجتباء کے عمل کو کرتے ہوئے طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کے کونے کے پاس ہمیں پہنچنا ہے۔ حجر اسود کے کونے کے پاس پہنچ کر یہیں سے ہمارا طواف شروع ہوگا۔ وہاں پہنچ کر بیت اللہ شریف کا استلام اس طرح کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بیت اللہ کی طرف بلند کر کے ان دونوں ہتھیلیوں کو آپ ہلکا سا بوسہ دے دیجئے بغیر آواز کے ساتھ۔ اسے حجر اسود کا استلام کہا جاتا ہے۔ اور طواف کے لیے ہم اس طرح گھوم جائیں گے کہ بیت اللہ شریف ہماری بائیں جانب رہے گا، اور مسجد حرام کی عظیم الشان عمارت گول گول دائرے میں جو بنی ہوئی ہے وہ ہماری سیدھی اور دائیں جانب رہے گی۔ اس طرح گھوم کر آپ طواف شروع کر دیں۔ 7 چکر اس شان کے ساتھ ہم لگائیں گے کہ جب حجر اسود کے کونے کے پاس پہنچیں گے ہمیں بیت اللہ شریف کا استلام کرنا ہوگا۔ اس طرح ہم 7 چکروں کا طواف جب مکمل کر لے رہے ہیں تو ہمارا یہ طواف کا عمل جو فرض ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ طواف کے 7 چکروں کے بعد پھر ہمیں اخیر میں استلام کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک عظیم عبادت 2 رکعت نفل نماز مقام ابراہیم کے سامنے یا حرم شریف میں جہاں بھی ہمیں اطمینان کی جگہ مل جا رہی ہے وہاں پہنچ کر ہمیں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے، اس شان کے ساتھ جس طرح ہم نے شروع میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد مکمل کیجئے۔ 2 رکعت جب ہماری مکمل ہوئی تو اس کے بعد پھر حجر اسود کے سامنے آ کر آخری استلام کرنا ہے۔ ہمارا یہ دوسرا عمل بیت اللہ شریف کا طواف جو فرض ہے الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد عمرے کا تیسرا کام جو واجب ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، لہٰذا استلام کے بعد ہم پیچھے کی طرف مڑ کر سیدھا چلتے جائیں، صفا نامی پہاڑی پر پہنچے، اور وہاں سے ہمارا تیسرا عمل شروع ہوگا۔ صفا سے مروہ کی طرف 1 چکر، مروہ سے صفا کی جانب دوسرا چکر، اس طرح ہمیں 7 چکر
چلنا ہے جسے سعی کہا جاتا ہے، درمیان میں ایک مقام ہوگا جس کا نام میلین اخضرین ہے۔ اس مقام پر مرد و حضرات کے لیے مسنون عمل ہے رمل کرنا، اور وہ تھوڑا تیز قدم چلنا ہے۔ یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے، حجن صاحبات کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح 7 چکر ہمارا سعی کا عمل الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آخری عمل ان لوگوں کے لیے جو حج تمتع کرنے والے ہیں، مرد و حضرات اپنے بالوں کو کٹائیں گے یا منڈوائیں گے، اور حجن صاحبات اپنی چوٹی کا آخری کنارہ 1 انچ سے کچھ زائد مقدار میں کٹوا لیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے آخری عمل ہے جو حج تمتع کرنے والے ہیں۔ البتہ جو حج قران کرنے والے ہیں انہیں یہ آخری عمل نہیں کرنا ہے، یعنی بال بنانے کا منڈوانے کا عمل نہیں کرنا ہے۔ وہ اس کے کیے بغیر احرام کی حالت میں برقرار رہیں گے یہاں تک کہ وہ لوگ حج کا انتظار کریں گے۔ حج کے لیے پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے، لیکن 7 ذی الحجہ ہی کو آپ کے گروپ لیڈر ٹور آپریٹر ذمہ دار آپ سے کہہ دیں گے کہ ہمیں حج کے لیے آنا ہے۔ لہٰذا جو لوگ حج تمتع کر کے احرام سے فارغ ہو چکے ہیں وہ لوگ اپنی بلڈنگ ہی میں رہ کر غسل سے یا وضو سے فارغ ہو جانے کے بعد، جیسا کہ شروع میں ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی، ادا کر لینے کے بعد وہیں بلڈنگ میں رہ کر وہ لوگ حج کی نیت کریں گے، جس کے عربی میں الفاظ یہ ہوں گے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، جس کا عام فہم انداز میں نیت کی شکل میں ترجمہ دعا کے ساتھ یہ ہے، نیت جسے کہا جائے گا حج کے لیے وہ یہ ہے کہ اے اللہ میں حج ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، میری جانب سے قبول فرما۔ اور جو لوگ حج قران کرنے والے ہیں ان کا حج کا ارادہ پہلے سے ہو چکا ہے نیت کی شکل میں، لہٰذا ان کو نیت اور احرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ حج تمتع کرنے والے ہیں، عمرے سے فارغ ہو چکے ہیں، وہی لوگ حج کی نیت کے ساتھ احرام پھر اسی طرح پہن لیں گے جس طرح عمرے کے وقت پہنے تھے، اور احرام کی پابندیاں ان کی اب یہاں سے شروع ہو جائے گی۔ البتہ جو لوگ حج قران کے ساتھ ہیں ان کی احرام کی پابندیاں ختم نہیں، شروع سے اب تک جاری، حج مکمل ہونے تک، یعنی بال بنوانے تک جو حج کے عنوان سے رہے گا باقی رہے گی۔ لہٰذا حج کا پہلا دن گرچہ 8 ذی الحجہ ہے لیکن 7 ذی الحجہ ہی سے اپنی بلڈنگ سے حرم سے روانگی منا کی طرف شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا جب بھی آپ منا کی وادیوں اور گھاٹیوں میں اور خیموں میں پہنچ جائیں، آپ کے لیے بہترین موقع ہے۔ وہاں پہنچ کر حج کے عنوان سے کوئی خاص عبادت نہیں، اپنی روزانہ کی عبادات، نمازوں، دعاؤں، ذکر و اوراد و وظائف، درود پاک وغیرہ کی شان کی ادائیگی کے ساتھ آپ اپنے اوقات کو قیمتی سے قیمتی بنائیے۔ 7 ذی الحجہ ہو یا 8 ذی الحجہ ہو، آپ منا میں الحمدللہ پہنچ جائیں گے۔ حج کا یہ پہلا دن، حج کا آغاز، حج کی ابتدا، حج کا افتتاح، اس کے عنوان سے یہ مبارک دن ہے۔ حج کے نام سے کوئی مخصوص عبادت نہیں، آپ کے پاس بہترین وقت ہے، لہٰذا تمام قسموں کی نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ان اوقات کو آپ گزارنے کی کوشش کیجئے۔ فرض و نمازیں، ان سے پہلے کی سنت، بعد کی سنت، نوافل، واجبات نمازیں اور دیگر نوافل، تمام نمازوں کا اہتمام جس قدر آپ کر سکتے ہیں ضرور کیجئے۔ زبان پر تلبیہ جاری، درود پاک جاری، اللہ کا مبارک ذکر جاری، قرآن کریم کی تلاوات سے آپ اپنے اوقات کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کیجئے، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ تک آپ منا ہی میں الحمدللہ رہیں گے۔ 8 ذی الحجہ کا دن ختم ہونے کے قریب قریب، چاہے رات ہی میں یا اس کے بعد کا دن صبح کے وقت ہو، یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح کے وقت، آپ کو یہاں منا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے، یہاں تک کہ زوال سے پہلے 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن، زوال سے پہلے آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں گے۔ زوال سے پہلے آپ کو پہنچنا ہوگا۔ پہنچتے ہی وہاں آپ کے لیے تیاریاں، اپنی تمام بشری انسانی ضروریات سے فارغ ہو جانے کے بعد اب روحانی تیاریوں میں لگ جائیے، اس اہتمام کے ساتھ کہ
ہمارے لیے بہتر عافیت کو اپنے لیے سمیٹتے ہوئے طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہی خیمے میں رہ کر آپ کو نمازیں ادا کرنا ہے۔ وہاں کی عظیم الشان، بڑی ہی قدر و قیمت والی عظیم المرتبت مسجد میں ادا کرنے کی آپ کوشش نہ کریں، رش بھیڑ بہت زیادہ ہوگا، لہٰذا عرفات کی عظیم الشان مسجد میں آپ نماز پڑھنے کی امید لگائے بغیر اپنے ہی خیمے میں جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیجیے، جیسا کہ منی کے گزرے ہوئے دن اور اوقات میں آپ نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے۔ لہٰذا اپنی ہی خیمے میں زوال ہوتی ہی فوراً کوئی اذان کہے اور سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتے ہوئے ظہر کی فرض و نماز جماعت کے ساتھ ادا کیجیے، بعد کی سنت اور نفلوں میں نماز پڑھیے اور اس کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیے اور اپنے آپ کو انفرادی عبادات میں لگا دیجیے۔ نماز سے، کھانے سے اور دیگر ضروریات اور عبادات سے فارغ ہو کر آپ عصر کی نماز بھی اول وقت ادا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ بعد کا وقت آپ کو گنجائش والا رہے۔ لہٰذا عصر کی نماز بھی تمام اہتمام کے ساتھ آپ ادا کریں۔ عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کا یہ وقت غروب آفتاب تک یعنی سورج ڈوبنے تک بڑا ہی قیمتی ہے، بلکہ حج کا نچوڑ ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ حج یہ عرفہ کے میدان میں ٹھہر جانے ہی کا نام ہے۔ لہٰذا عرفات کی اس میدان میں 9 ذی الحجہ کی اس مبارک تاریخ اور وقت میں عصر کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد غروب آفتاب تک دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ آپ اپنے اوقات کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس مقام پر جو حالت اور جس شان کے ساتھ آپ نے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس منظر کو دیکھ کر بہترین ترجمانی فرمائی۔ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے دامن میں اپنی مبارک اونٹنی پر سوار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اس قدر و اہتمام کے ساتھ فرمائی کہ آپ اتنا دھیان لگا کر الحاح و زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے کہ احرام کی مبارک چادر جو دعا سے پہلے کاندھے کو ڈھانک رہی تھی، مبارک بدن کو ڈھانک رہی تھی، وہ نیچے کی طرف گر گئی۔ آپ اس کا بھی احساس نہیں رکھ رہے، یہاں تک کہ اوٹنی کی لگام مبارک ہاتھ سے چھوٹ گئی، آپ اس کا بھی خیال نہیں رکھ رہے ہیں، بہت دل لگا کر آپ دعاؤں مصروف تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس نورانی شان اور حال کو اپناتے ہوئے اپنا یہ مبارک وقت اللہ کے مبارک ذکر میں، تلبیہ میں، درود پاک میں اور خصوصاً دعاؤں میں آپ لگائیں۔ یہ عظیم الشان وقت دعا کی خاص قبولیت کی خوشخبریوں کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اپنی پوری امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی، اللہ پاک نے ساری دعاؤں کو قبول کر لیا، صرف ایک دعا رہ گئی جس کا تذکرہ آگے مزدلفہ کے مقام کے لیے انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اس میدان عرفات کے عظیم الشان مجمع حاجیوں اور حجنوں کی شکل میں جو حاضر ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک کی جانب سے ان حاضر ہونے والوں کی شان میں یہ ارشاد پاک جاری ہوتا ہے کہ اے میرے بندو اور بندیوں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، بارش کے قطروں کے برابر ہو جاؤ، تب بھی میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بعض روایات میں مزید اضافہ ہے کہ تمہارے لیے بھی ہم نے مغفرت کر دی، اور جن لوگوں کے بارے میں تم دعا کی درخواست کرو گے ہم ان کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ عظیم الشان مغفرت کا وقت اور زمانہ ہمیں بہت ہی اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اپنے لیے
تمام مسلمانوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، چاہے وہ ہمارے ہم مذہب نہ ہوں، سب کی ہدایت کے لیے، عالمی اسلام کی عافیت کے لیے، خیر اور بھلائیوں کے لیے، عدل و انصاف اللہ کی سرزمین میں قائم رہنے کے لیے، دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کو سامنے رکھ کر ہم ضرور دعا میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ اور دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ ہم دعاؤں میں اپنی اس مبارک وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ عرفات کے اس میدان میں وقوف عرفہ جو حج کا عظیم الشان فرض ہے، انجام دے لینے کے بعد، سورج ڈوبنے ہی کے بعد آپ کو عرفات کی حد سے باہر نکلنا ہے۔ اس سے پہلے نکلنا غلط ہے، ایسی غلطی ہے جو دم کو واجب کر دینے والی ہے۔ لہٰذا سورج کے ڈوب جانے کے بعد آپ عرفات کے میدان سے روانہ ہوں گے اور مزدلفہ کی طرف آپ کو روانہ ہوگا۔ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانے کے لیے آپ اپنی سواری وغیرہ کے ذریعے سے اپنے قافلے کی اتحاد و اتفاق کی شان کے ساتھ روانہ ہوں گے، اور مزدلفہ پہنچ کر ہی آپ کو بقیہ کام اس طرح کرنا ہے کہ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ عشاء کے وقت میں آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر روانگی میں کچھ تاخیر ہو جائے، مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے، عرفات کے میدان میں آپ کو نماز مغرب ادا نہیں کرنا، راستے میں وقت ہو جائے نماز مغرب کا تو بھی ادا نہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت تو نکل گیا، آپ میدان عرفات ہی میں یا راستے ہی میں ہیں، آپ کو پھر بھی نماز مغرب یہاں ادا نہیں کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص سنت آج کے دن، آج کے وقت میں عرفہ کے میدان میں نماز مغرب و عشاء کو ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ اگلا مقام مقام مزدلفہ، وہاں پہنچ کر آپ دونوں نمازیں مغرب اور عشاء ایک ساتھ جماعت کے ساتھ عرفہ کے میدان سے نکل کر مقام مزدلفہ میں آپ کو انجام دینا ہے، ادا کرنا ہے۔ نمازوں سے فارغ ہو جانے کے بعد، یعنی مقام مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کر لینے کے بعد اپنی ضروریات، کھانا پینا، بشری تقاضوں کے ادا کرنے کے بعد اب آپ کچھ اطمینان سے آرام کر لیجئے، لیکن اول وقت میں عشاء کی نماز کے لیے حاضر ہو جانے اور تیار ہونے کی فکر کے ساتھ آپ آرام کیجئے، اور درمیان میں آئندہ کی آسانی کے لیے ایک عمل کر لیجئے کہ کنکریاں زائد کے لیے 100 کی تعداد میں وہیں مقام مزدلفہ میں آپ چن لے، حفاظت کے ساتھ رکھ لے، جو آئندہ آپ کو کام آنے والی ہے۔ لہٰذا نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد اطمینان سے آرام کر لیجئے، اور اول وقت میں نماز فجر کے لیے آپ اٹھ جائیں۔ اول وقت میں نماز فجر جماعت کے اہتمام کے ساتھ، سنت مؤکدہ کی پابندیوں کے ساتھ آپ ادا کریں۔ 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نماز فجر فرض کی نیت سے ادا کریں۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سورج کا اجالا پھیلنے تک تھوڑا سا یہ وقت آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، جس کو وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ اتنا قیمتی جیسا کہ ابھی کہا گیا عرفات کی عبادات کے ضمن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اپنی امت کے لیے بہت ساری دعائیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام دعاؤں کو سن لیا۔ ایک دعا کسی وجہ سے مقام عرفات میں قبولیت کے لیے رہ گئی تھی، وہ آپسی حقوق اور مظالم سے متعلق تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا کو پھر مانگا۔ اس مزدلفہ کے وقوف میں اللہ پاک نے اس مبارک عظیم الشان دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی قربانی، عظیم الشان لگن کی بہترین علامت ہے۔ اس قبولیت کی وجہ سے یہ مقام مزدلفہ ہمارے لیے بڑا ہی قیمتی ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، لہٰذا یہاں بھی آپ دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ دعا سے فارغ ہو جانے کے بعد سورج کا اجالا پھیلنے سے پہلے ہمیں مقام مزدلفہ سے نکل کر پھر دوبارہ مینا کے مقام پر جہاں ہم اپنے خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ہمیں پہنچ جانا ہے۔
یہ حج کا وہ دن ہوگا جسے 10 ذی الحجہ کہا جاتا ہے، جو ہمارے لیے بقرعید کا دن الحمدللہ کہلاتا ہے۔ پیدل ہی چل کر ہمیں مزدلفہ سے مقام منی کی طرف اپنے اپنے خیموں کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اپنے خیمے میں پہنچ کر اپنا ضروری سامان رکھ کر ناشتے وغیرہ سے ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر اب آپ کو کچھ خاص اعمال حج کی نسبت اور عنوان سے کرنے ہیں۔ کچھ مصروفیت کا دن ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام حج کی نسبت سے آنے والوں کے ذمے سے عید الاضحیٰ کی نماز کو معاف فرما دیا۔ اس وقت آپ کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا نہیں کرنا ہے، لہٰذا 10 ذی الحجہ اس دن ہمیں ترتیب سے کچھ اعمال کرنا ہے۔ پہلا عمل بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے، لہٰذا گروپ کی شکل میں گروپ لیڈر کی تمام ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے مدد کرتے ہوئے ہمیں بڑے شیطان کو صبح صبح ہی کے وقتوں میں کنکری مارنے کے لیے نکلنا ہے۔ اطمینان سے اس پہلے عمل کو انجام دیں، اس کو کر لینے کے بعد آپ واپس اپنے خیمے میں آ جائیے۔ ہم میں سے کچھ لوگ یا جنہوں نے کسی کو روانہ کر کے قربانی کا انتظام کیا ہے، جیسی اس وقت صورتحال ہوگی ہماری تیاری ہوگی، اس اعتبار سے دوسرا عمل قربانی کو انجام دے لینا ہے۔ جب دوسرا عمل قربانی کا عمل ہمارا اطمینان سے ہو جائے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو اس کے بعد اب آپ اپنے بال کو بنوائیے۔ مرد و حضرات اپنے سر کا پورا بال منڈوائیں گے یا کٹوائیں گے، اور حجن صاحبات انگلی کا ایک پور کی مقدار میں چوٹی کا آخری حصہ اسی طرح کٹوائیں گی جس طرح حج تمتع کرنے والے عمرے سے فراغت کے بعد اس عمل کو انجام دی تھی، اسی شکل کے ساتھ انہیں انجام دینا ہے۔ بال بنانے کے بعد غسل کر لینا ہے اور اپنے سادے کپڑے مرد و حضرات پہن لیں گے، احرام کی سفید چادریں اتار دیں گے۔ حجن صاحبات کے لیے احرام وغیرہ سے متعلق کپڑوں کی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، روزانہ کا ان کا جو کپڑا تھا پردے کی احتیاط کے ساتھ اسی کپڑے کے ساتھ وہ الحمدللہ اپنے اعمال کو آگے انجام دیں گی۔ قربانی کر لینے کے بعد اور بال بنانے کے بعد احرام کی تمام پابندیاں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے، البتہ میاں بیوی کے درمیان جو مخصوص تعلقات ہے ابھی تک اس کی پابندی برقرار ہے، یہاں تک کہ ہمارا تیسرا عظیم الشان عمل جو حج کے لیے فریضہ کہلاتا ہے طواف زیارت، اس کو مکمل کر لینا ہے۔ لہٰذا طواف زیارت جب اتنا اہم اور رش اور ہجوم بھی زیادہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں وسعت اختیار کرنے کی گنجائش عطا فرمائی ہے کہ ہم 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک جب چاہیں طواف زیارت کر لیں، جب بھی ہمیں موقع ملے۔ لہٰذا طواف زیارت کے لیے حرم شریف جائیں گے، بیت اللہ شریف کا طواف سادے لباس میں کرنا ہوگا کیونکہ احرام ہمارا اتر چکا ہے۔ جس طرح ہم عمرے کا طواف کیے تھے بعین ہی اسی طرح ہمیں عمرے کا طواف کرنے کی طرح طواف زیارت کرنا ہوگا، اور اس کے بعد حج کی سعی بھی کرنی ہوگی۔ طواف زیارت کے عنوان سے بیت اللہ شریف کے 7 چکروں کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑ لگا کر سعی کر کے ہمیں اس مبارک عمل کو انجام دے کر واپس اپنی بلڈنگ میں آ جانا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو اگر یہ تینوں اعمال الحمدللہ بالترتیب ہو جا رہے ہیں اور اس کے بعد طواف زیارت بھی ہو جا رہا ہے جو چوتھا عمل ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر طواف زیارت رہ گیا اس دن میں تو کوئی بات نہیں، رات میں کیجئے، 11 ذی الحجہ کو دن یا رات میں کیجئے، 12 ذی الحجہ کو صبح سے لے کر غروب آفتاب تک جب چاہے آپ کیجئے، اس سے تاخیر مت کیجئے، یعنی 12 ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے تک اس کا وقت ہے، اس کے بعد تاخیر نہیں کرنا ہے ورنہ دم لازم ہو جائے گا۔ البتہ اللہ نہ کرے کوئی خاتون اپنی فطری مجبوری کی وجہ سے MC اور حیض کی وجہ سے ناپاک ہو گئی تو پاک ہونے کے بعد انہیں طواف زیارت کرنا ہے، چاہے اس کے لیے جتنی بھی تاخیر ہو جائے معاف، اس میں تاخیر ہونے کی وجہ سے دم لازم نہیں ہوگا، لیکن جو اس مجبوری میں نہیں ان کو پہلے ہی کر لینا ہے۔ 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب
کی جگہ مقام اور محل سے پہلے پہلے انہیں کر لینا ہے۔ لہٰذا طواف زیارت کا یہ مبارک فریضہ جب بھی ہو ہمارے لیے اس کی گنجائش ہو اپنے وقتوں میں انجام دے لینا ہے۔ اس کے بعد حج کا مختصر ہی وقت ہمارے لیے باقی ہے۔ اگلا دن 11 ذی الحجہ صرف تینوں شیطانوں کو ترتیب سے کنکری مارنا ہے۔ البتہ کنکری مارنے کا وقت تو 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے شروع ہوگا۔ زوال کے بعد آپ اپنے ساتھ کنکری اس طرح لے لیں کہ پہلے شیطان کو 7 کنکری، اس کے بعد دعا مانگیے، دوسرے شیطان کو پھر 7 کنکری، اس کے بعد دعا مانگیے، اور اس کے بعد تیسرے شیطان کو 7 کنکری، تینوں کو ترتیب سے کنکری ماریے، تیسرے کو کنکری مار کر دعا مانگے بغیر آپ واپس اپنے خیمے میں آ جائیے۔ آج کا مبارک عمل الحمدللہ ہو چکا۔ اس کے بعد 12 ذی الحجہ، اس دن میں بھی اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح 11 ذی الحجہ کو کرنا ہے کہ زوال کے بعد تینوں شیطان کو ترتیب سے کنکری مارنا، پہلے اور دوسرے کو کنکری مارنے کے بعد دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تیسرے کو کنکری مارنے کے بعد بغیر دعا کیے ہوئے واپس خیمے میں آ جائیے۔ اگر 12 ذی الحجہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ہم اپنے خیمے سے نکل کر مینا کی حدود سے نکل چکے ہیں تو 13 ذی الحجہ کی رمی ہم پر لازم نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی حرج بھی نہیں، ہمارا حج انشاءاللہ مکمل رہے گا۔ لیکن 12 ذی الحجہ کا سورج ڈوبنا یہ وقت تو ہمارا مینا کی حدود اور مقام ہی میں گزر گیا، تو اب 13 ذی الحجہ کی رمی واجب ہو گئی۔ 13 ذی الحجہ کی رمی کا وقت صبح سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ صبح ہی کے وقت میں 13 ذی الحجہ کی رمی اسی ترتیب سے کر لیجئے کہ پہلے شیطان کو کنکری ماریے 7 کی تعداد میں، درمیان میں دعا کیجئے، پھر دوسرے شیطان کو کنکری ماریے، درمیان میں دعا کیجئے، تیسرے شیطان کو کنکری مار کر دعا کیے بغیر واپس اپنے خیمے میں آ جائیے۔ یا الحمدللہ رمی کا مبارک عمل ترتیب سے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آخری عمل حج کی نسبت سے طواف وداع ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے والے ہوں گے اس سے کچھ دن پہلے ہی آپ کو یہ مبارک عمل انجام دینا ہے۔ آسانیاں اس سلسلے میں بہت عمدہ ہیں۔ جو لوگ عمر رسیدہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ بیماریاں آگے پیچھے ہمارے لگی ہوئی ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، اگر ایسی صورتحال ہے تو ہمیں بہت پہلے ہی طواف وداع کر لینا ہے تاکہ وقت پر کوئی ہمارے لیے پریشانی کھڑی نہ ہو جائے۔ لہٰذا جو پہلے سے طواف وداع کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جو عین وقت پر کرنا چاہتے ہیں یعنی مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے ایک دن پہلے آپ طواف وداع کر لیجئے، سادہ طواف، اس کے لیے احرام کی ضرورت نہیں اور عمرے جیسے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بال وغیرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح ہم اس سے پہلے الحمدللہ نفل و طواف کرتے آئے ہیں، اسی حالت میں ہمیں طواف وداع کرنا ہے جو حج کا آخری عمل حج کے لیے واجب ہے۔ البتہ اس وقت اگر کوئی خاتون اپنی فطری مجبوری اور آسمانی مجبوری سے دوچار ہو کر ناپاکی کی ایام سے گزر رہی ہو، MC وغیرہ سے شکار ہو چکی ہو، تو انہیں طواف وداع اس وقت تو نہیں کرنا ہے، طواف وداع ان کے ذمے سے معاف ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ سہولت عطا فرمائی ہے، لہٰذا طواف وداع اسی طرح آپ کریں کہ 7 مرتبہ بیت اللہ شریف کا چکر لگائیں گے اور اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز مکروہ وقتوں کے علاوہ میں ادا کریں گے، اور اسی کے ساتھ ایک نہایت عظیم الشان عمل وہ ہے ملتزم کے پاس پہنچ کر دعا کرنا۔ ملتزم کا مبارک حصہ حجر اسود کا کونا اور بیت اللہ شریف کا دروازہ دونوں کے درمیانی حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ اگر رش بھیڑ زیادہ نہیں تو اپنے بدن کا حصہ اس مقام پر چمٹا کر دعا کیجئے۔ آج کل رش زیادہ ہے، یہ حالت ممکن نہیں تو کوئی بات نہیں، دور کھڑے رہ کر اس مقام کی طرف رخ کر جہاں بھی آپ کو جگہ ملی اطمینان کی، وہاں کھڑے ہو کر آپ دعا کیجئے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دنیا و آخرت کی بھلائیوں ضروریات کے لیے، اپنے لیے،
اہل و عیال کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنا آپ دعا کرنا چاہے ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ایک دعا ضرور کیجئے کہ اے اللہ ہمارا حج، عمرہ اور آئندہ مدینہ پاک کی زیارت کو قبول فرما، اور ہمارا یہ سفر آخری سفر نہ بنائیے، ہمیں صحت، تندرستی، خیریت و عافیت کے ساتھ بار بار بلائیے، حج مقبول اور عمرہ مقبولہ اور مدینہ پاک کی زیارت سے مالا مال فرمائیے۔ یہ عظیم الشان دعا آپ ضرور کر کے جائیے۔ یہ آپ کا آخری عمل طواف وداع ہو جانے کے بعد حج کے تمام افعال الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یا اس سے پہلے جیسی ترتیب ہے، مدینہ پاک کی حاضری اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ عظیم الشان حالت و کیفیت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس عمل کو انجام دیجئے، اور اس کے لیے دوسرے بیانات اور ویڈیو کا انتظار کیجئے یا اس کو سہولیت سے حاصل کر کے اس عظیم الشان عمل کو انجام دیجئے۔ آخر میں کچھ گزارشات ہے۔ پہلی گزارش، اس مبارک سفر میں دعاؤں کا اہتمام آپ کے لیے بڑا قیمتی۔ ویسے ہی عام سفر میں دعا قبول ہوتی ہے ضرور، لیکن یہ مبارک سفر عاشقانہ سفر ہے، اللہ ہی کی نسبت، شان اور رضا جوئی کے لیے انجام دیے جانے والا سفر ہے۔ اس میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہونے کی خوشخبریاں، آثار و علامات ہیں، لہٰذا ہمیں ہر وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ خاص طور سے سفر جب ہمیں مشکل لگ رہا ہو، جسے ہم اپنے طور سے ایک مصیبت سمجھتے ہیں، اسے آپ مصیبت نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ اللہ کی جانب سے دعا کی قبولیت کا وقت ہمارے لیے آنے والا ہے۔ لہٰذا کسی بھی پریشانی کے وقت ادھر ادھر پریشان ہونے کے بجائے، کسی سے الجھنے کے بجائے، بحث مباحثہ میں، لغویات میں مصروف ہونے کے بجائے یقین کے ساتھ دعا کیجئے کہ یہ سفر جب مصیبتوں کے ساتھ ادا ہو رہا ہے، پریشانیاں عشق کے انداز میں ہم انجام دے رہے ہیں، اللہ کی محبت میں، رضا میں اور خوشنودی میں اللہ کے نام سے سب جھیلنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ فوراً ہاتھ اٹھائیے اور دعا میں اپنے آپ کو لگائیے۔ اسی طرح دوسری گزارش، جتنا بھی ہو سکے اتحاد و اتفاق کے ساتھ، کسی سے لڑائی جھگڑا، بحث حجت مباحثہ کیے بغیر مبارک مکمل سفر انجام دیجئے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جس کی آیت کا حصہ میں نے شروع ہی میں پڑھا کہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، اس مبارک آیت کے حصے کے آگے بڑھ کر اللہ پاک نے ایک اور عظیم ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج وغیرہ کا احرام پہن لے تو کوئی بھی نازیبا حرکت، گناہ کا کوئی کام اور لڑائی جھگڑا بالکل اس کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے یہ مبارک سفر آپ قیمتی سے قیمتی بنائیے۔ اور بالکل آخری درخواست اور گزارش یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے آپ جو کچھ لائیں، آپ کا نصیب، آپ کا حصہ، جائز دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو مبارک جو کچھ لائیں، لیکن ایک عظیم روحانی چیز اللہ کا تقوی ضرور لائیے۔ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت اللہ کا تقوی یعنی اللہ کا ڈر و خوف کہ اب ہماری زندگی موت تک اللہ کی یاد دہانی کے ساتھ اور اللہ کے ڈر و خوف کے ساتھ کس طرح ہم انجام دیں، اس عظیم قیمتی روحانی سامان کو لے کر آپ واپس ہوئیے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ ہر بات میں، ہر کام میں اللہ کا ڈر و خوف کہ اللہ پاک کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل، کوئی بات پوری زندگی ہرگز نہ کرے، کیونکہ آپ کا یہ حج کوشش رہے حج مقبول رہے۔ اور حج مقبول کی شان حدیث پاک میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں نے پیش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حج مقبول کا بدلہ اللہ کی جانب سے جنت کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس شان کے ساتھ جنت کی حصول یابی، اس کی آسانی اور اپنے حج کو مقبول سے مقبول بنانے کی فکر اور شان کے ساتھ گزاریے، اور یہی حج کا بہترین سرمایہ ہے۔ تو اللہ کا تقوی ضرور لے کر واپس ہوئیے۔ مدینہ پاک سے الوداع ہونے کے وقت جو آپ لانا چاہے جائز دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی سعادت، آپ کی خوش نصیبی، لیکن اس کے ساتھ ایک عظیم روحانی چیز ضرور لائیے،
اور وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ مدینہ منورہ سے آپ اس عظیم سرمایہ کو ضرور لائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل و جان میں رگ و پے میں سرایت کر جائے، داخل ہو جائے، پہنچ جائے، اس طرح کہ ہمارا ہر عمل، ہر بات سنت کے مطابق ہو۔ اتنی معلومات حاصل کیجئے اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے محبت رسول کے بہترین سائے میں رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس روحانی عاشقانہ سفر کو بے انتہا قبول فرمائے، جگہ جگہ مدد فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حج مقبول کی سعادت سے، عمرہ مقبولہ کی سعادت سے اور مدینہ پاک کی زیارت کی تمام برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔